آخرت سے جو غفلت ہے اس کے بڑے برے نتائج ہیں، اور آخرت سے بے فکری کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض انسان کے تمام حواس پر غالب ہو کر اسے ایسا از خود رفتہ بنا دیتا ہے کہ پھر انسان اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، ہر جگہ ہر وقت اسی کی یاد میں کھویا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے اپنے رب کے گھر کی زیارت اور حج کی سعادت نصیب ہو، جہاں قدم قدم پر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں اسے اللہ کا پیارا بننے کا طریقہ بتلاتی اور اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں، جہاں ہر طرف اللہ کی یاد اور اس سے فریاد کی آواز گونجتی رہتی ہے، ایسے روح پرور مقام پر بھی اس کے سر میں یہی سودا سمایا رہتا ہے، اور وہ وہاں بھی رب العالمین سے اسی دنیا کا سوال کرتا ہے، اور اس کا یہ مانگنا بجائے اس کے کہ اس کی فلاح و بہبود اور رب کریم سے قربت کا ذریعہ ہو، الٹا اس کی تباہی و بربادی اور خدا کی رحمت سے دور ہو جانے کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی خدا فراموش دنیا دار لوگوں کے متعلق اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، اللہ اپنی کتاب میں کیا فرما رہے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں دے دیجئے، ہمارا جو کچھ ہے ہمیں دنیا میں دے دیجئے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ایسے شخص کو آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے گا۔ اس کے بالمقابل جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں قیامت قائم ہونی ہے، میدان محشر بھی سجنا ہے، ترازو بھی آنا ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کی کیا دعائیں ہوتی ہیں، ان کے کیا الفاظ ہوتے ہیں دعاؤں میں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں نیکی اور بھلائی دنیا میں بھی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں تو اپنے دردناک عذاب سے بچا لینا۔ تو غفلت کا اصل جو سبب ہے وہ حب دنیا ہے، انسان دنیا کو اپنا دستور زندگی بنا لیتا ہے، انسان سوچ و فکر پر دنیا سوار کر لیتا ہے، انسان کا اڑنا بچھونا جب دنیا بن جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ چاہتے ہیں جلدی ملنے والے کو اور چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو، یعنی یہ لوگ تو آپ علیہ السلام کی نصیحت و ہدایت قبول نہیں کرتے، اس کا سبب حب دنیا ہے، دنیا چونکہ جلد ہاتھ آنے والی ہے اسی کو چاہتے ہیں، قیامت کے بھاری دن سے غفلت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا یعملون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، جانتے ہیں اوپر دنیا کے جینے کو اور وہ لوگ آخرت کی خبر نہیں رکھتے، یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں، یہاں کی آسائش و آرائش، کھانا پینا، اوڑھنا بونا، جوتنا، پیسہ کمانا، مزے اڑانا، بس یہی ان کے علم و تحقیق کی انتہائی جولانگاہ ہے۔ اس کی خبر ہی نہیں ہے اس زندگی کی تہ میں ایک دوسری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے، جہاں پہنچ کر اس دنیوی زندگی کے برے نتائج سامنے آئیں گے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص یہاں خوشحال نظر آتا ہے وہاں بھی خوشحال رہے، آج ہمارے حالات بھی اس سے مختلف نہیں، حالانکہ ایک آخرت پر ایمان رکھنے والا اور کامیاب مستقبل کی طلب رکھنے والا یہ کس طرح زیبا نہیں ہے اس کو کہ وہ غفلت و شعار، کتابی پست ہمت اور بد عمل لوگوں کے طریقے پر چلے، ان کی مشابہت اختیار کرے اور آخرت کی کوئی تیاری نہ کرے، باوجود وہاں کی کامیابی نیک تمناؤں کے حصول کی طمع رکھے، جیسا کہ آخرت کے منکروں کو حق تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص اس کی ہوس رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے کہ وہ آسائش کی جنت میں داخل کر لیا جائے گا؟ عمل کوئی نہیں ہے، عمل کے بغیر اللہ غفور الرحیم ہے، عمل کوئی نہیں ہے، عمل کے بغیر ہمیں جنت الفردوس ملے گی، عمل کوئی نہیں ہے، عمل کے بغیر ہمیں حضور کی سفارش ملے گی، عمل کوئی نہیں ہے، عمل کے بغیر ہمارا ترازو جو ہے نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا۔ صرف نیت پر فیصلے ہوں گے، نیت پر فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کیوں اتارا؟ نیت پر فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو کیوں مبعوث فرمایا؟ نیت پر فیصلے ہوں گے تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ سرور کائنات، امام الانبیاء، وجہ کائنات، اور آپ علیہ السلام اللہ کے سارے پیغمبروں میں محبوب پیغمبر حضور علیہ السلام کیوں راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام کیوں اتنی نماز پڑھتے؟ حتی تبارت کا دباہو، یہاں تک کہ حضور کی پنڈلیاں مبارک سوج جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کیوں اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے جیسے بادلوں سے بارش برستی ایسے آنسو برستے، داڑھی مبارک، سینہ مبارک تر ہو جاتے؟ حضور علیہ السلام کیوں اتنا عمل کرتے تھے؟ اگر عمل پر فیصلے نہیں ہونے تھے تو پھر حضور اتنا عمل نہ کرتے، بلکہ
یہ خالی کھوکھلی خالی پلاؤ پکائے پھرتے ہیں، عمل کوئی نہیں ہے، نیت پہ فیصلے ہوں گے، آخرت ہمیں ملے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کلا، یہ ہرگز نہ ہوگا، ہرگز نہ ہوگا۔ عمل والے کامیاب ہوں گے، بے عمل لوگ وہاں ناکام ہو جائیں گے۔ عمل والے حضور کے قریب ہوں گے، بے عمل لوگ حضور سے دور ہوں گے۔ عمل والوں کے لیے اللہ راضی ہوں گے، بے عملوں کے لیے اللہ ناراض ہوں گے۔ عمل والوں کے لیے وہاں جنت ہے، بے عمل لوگوں کے لیے وہاں جہنم کا ایندھن ہے۔ عمل والوں کے لیے وہاں جنت کی نہریں ہیں، اور بے عمل لوگوں کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے۔ عمل والوں کے لیے جنت کے محلات ہیں، اور وہاں کے اوڑھنے بچھینے ریشم کے ہیں، اور بے عمل لوگوں کے لیے جہنم کے اندر ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہے، آگ کے بستر ہیں، آگ کے ان کے لیے بیڈ ہیں، ان کا کھانا پینا کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ تو عمل والے کامیاب ہوں گے، بے عمل لوگ وہاں پیچھے رہ جائیں گے۔